السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عطر جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت میڈیا، اور اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے سے حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں جناب مفتی امداد الحق بختیار قاسمی، جو کہ دارالعلوم حیدرآباد میں حدیث اور افتاء کے استاد ہیں۔ آج ہم ان سے شب قدر کے تعلق سے کریں گے۔ شب قدر کے تعلق سے قرآن میں کیا آیا ہے، قرآن میں کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں؟ شب قدر کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مکمل ایک صورت نازل فرمائی ہے جی، اور تقریباً سارے مسلمانوں کو معلوم ہے۔ وہ صورت 30ویں پارے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ جو مکمل صورت ہے یہ شب قدر کے بارے میں ہی نازل کی گئی ہے۔ شب قدر کی فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ جی، تبارک و تعالی نے اس صورت میں دو مضمون بیان فرمائے ہیں، جی، ایک شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ایک قرآن کریم کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ جی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ جی، جی، تو قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے بندوں کو خطاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا پورا دستور اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ ایسی عظیم کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے شب قدر کا انتخاب کیا ہے، تو جی، اس سے شب قدر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جی، اتنی عظیم کتاب شب قدر میں نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شب قدر کا شوق بڑھانے کے لیے، شب قدر کی اہمیت بتانے کے لیے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب محدثین نے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر شب قدر میں کوئی مسلمان عبادت کر لیتا ہے، اسے عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اسے حاصل ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن میں خیر کہا گیا ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے شب قدر میں عبادت کرنا۔ جی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی اسی صورت میں کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح القدس نازل ہوتے ہیں، یعنی جبرائیل آسمان سے دنیا میں آتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرشتے اور جبرائیل سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جی، تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو شب قدر کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس رات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو، مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو بڑا عظیم ثواب عطا کرتے ہیں، یہ رات کے کسی خاص حصے میں نہیں ہے، بلکہ یہ پوری رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، رات ختم نہ ہو جائے، صبح شروع نہ ہو جائے، تب تک یہ فضیلت باقی رہتی ہے۔ جی مفتی صاحب، یہاں پہ جو لفظ سلامن آیا ہے، تو سلامن کا مطلب کیا ہے؟ سراپا سلامتی سے مراد کیا ہے؟ جی، سلامتی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، یہ تمام چیزیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں، اور یہ سلامتی یعنی سلامتی کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے، ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے یہ بھی سلامتی ہے، ہماری مغفرت ہو جائے یہ بھی سلامتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں صبح تک رہتی ہیں، پوری رات بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ تو ہوا کہ قرآن کریم سے اس رات کی یعنی شب قدر کی فضیلت جو قرآن کریم سے جو ہے ثابت ہے، اور اس میں آپ نے یہ بتایا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا کلام مجید کے نازل فرمانے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے جو ہے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات جو ہے پوری مکمل رات جو ہے سراپا سلامتی رہتی ہے، باعث خیر و برکت رہتی ہے۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ احادیث سے اس رات کی فضیلت جو ہے آپ ہمیں بتائیں۔ جی، میں اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر جی، ہم اردو میں شب قدر کہتے ہیں اور عربی میں لیلۃ القدر کہتے ہیں۔
جی تو لیلۃ القدر کے معنی کیا ہے؟ جی جی، لیلہ کے معنی، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے دونوں، لیلہ کے معنی رات کے ہیں، تقریباً لوگ جانتے ہیں، قدر کے معنی آتے ہیں تعظیم، تعظیم. جی تعظیم کسی چیز جی کی جی تعظیم کرنا، اکرام کرنا، احترام کرنا، ریسپیکٹ کرنا. تو یہ جو جی جی رات ہے یہ بڑی عظمت والی ہے، شرف والی رات ہے، اور اس رات میں جو بندے عبادت کرتے ہیں وہ بندے بھی بڑے عظیم ہیں اور بہت ہی محترم بشان بندے ہیں، بڑی شرافت کے حامل بندے ہیں، اس لیے جی اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جی اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی بہت سارے مضامین اور بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، مسلم شریف میں بھی وہ حدیث ہے. نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جی یعنی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1901. یہی جی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور متعدد حدیث کی کتابوں میں ہے، معروف حدیث ہے. یعنی شب جی قدر میں اگر کسی مسلمان کو عبادت کی توفیق مل جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پچھلے جتنے گناہ ہوئے تھے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے. اسی جی. اب مفتی طرح صاحب جی اگلا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ جو رات ہے شب قدر یا لیلۃ القدر، یہ رات کی تعین کے بارے میں کیا ہے؟ یہ رات کب واقع ہوتی ہے؟ جی، بخاری شریف کی ہی ایک روایت ہے، حدیث جی نمبر ہے 2023. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں مسجد میں آیا تھا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ شب قدر کیا ہے اور شب قدر کب واقع ہوتی ہے. لیکن جی میں نے دیکھا کہ شیطان کی وجہ سے دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے لڑنے کی وجہ سے، ان کے آپس میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی تعین مجھ سے اٹھا لی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ اب اس رات کو رمضان کے اخیر عشرے کی 7 راتوں میں تلاش کرو. تو اس جی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، 3 باتیں معلوم ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ شب قدر کی تعین پہلے تھی، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، لیکن وہ تعین اٹھا لی گئی. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر جیسی عظیم رات کی تعین اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے اٹھائی ہے. تو مسلمانوں جی کا جو آپسی جھگڑا ہے یہ انتہائی نحوست کی چیز ہے اور بہت ہی خراب چیز ہے. اس سے خیر کی تمام چیزیں مٹ جاتی ہیں، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اتنی خطرناک چیز ہے. لہذا ہمیں آپسی جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. تیسری چیز یہ جی معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی 7 راتوں میں، یعنی طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب جیسے اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین اٹھا لی، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے کوئی خیر رکھے گا. تو وہ خیر مطلب کیا ہے، جو وہ بھلائی کیا ہے؟ وہ بھلائی یہ ہے کہ اگر شب قدر کی تعین اللہ تبارک و تعالی نازل فرما دیتے اور مسلمانوں کو شب قدر متعین طور پر معلوم ہو جاتی تو اس جی بات کا اندیشہ تھا کہ جی مسلمان صرف اسی ایک رات پر بھروسہ کر لیتے اور بقیہ راتوں میں اور دن میں عبادت نہ کرتے. اس جی بات کا مطلب اس کی اندیشہ تعین. تھا. جی جی جیسا کہ ابھی بھی ہوتا ہے، جیسے شب جی برات میں آپ دیکھیں مسجد بالکل فل ہوتی ہے اور جی عام نمازوں میں اس کا آدھا بھی نمازی نہیں ہوتے. تو وہ جو مسجد فل ہو جاتی ہے وہ بندے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہ اسی جی محلے کے بندے ہوتے ہیں، لیکن عام نمازوں میں نہیں رہتے، شب برات میں رہتے ہیں، شب قدر کی راتوں میں رہتے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر متعین طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے کہ شب قدر اس رات میں ہے تو بس اسی رات کو پر بھروسہ کر لیتے مسلمان، اسی رات میں عبادت کر لیتے، پھر وہ پورے سال عبادت نہ کرتے. اب جبکہ اللہ نے تعین نہیں بتائی ہے، اسلام نے، شریعت نے تعین نہیں بتائی ہے، تو اب ہم ایک سے زیادہ راتوں میں کوشش کریں گے تو ایک سے زیادہ راتوں کا ثواب ہمیں ملے گا. یہی خیر ہے. جی زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ عبادت کی توفیق ملے گی، زیادہ ثواب ملے گا، یہی خیر ہے. جی جی
آخر رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، کیونکہ طاق راتوں کا مطلب تمام لوگ نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ ہمیں طاق راتیں کون کون سی ہے وہ ہمیں بتا جی، دیں۔ 21ویں رات، جی 23ویں رات، جی 25ویں رات، جی 27ویں رات، 29ویں